اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دینے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ یہ شیپنگ نہیں ہے، مسلح یا تو ایک دم ہٹا دو، ایک پاؤں ادھر رہتا ہے ایک پاؤں ادھر رہتا ہے، یا تو دونوں ادھر لے لو، انہیں ہٹا دو، مسلح ہٹا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک مرتبہ جواب دے دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ نے جمعہ کے مبارک دن میں، مبارک وقت میں، مبارک گھڑی میں، مبارک لوگوں میں اللہ نے ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ پورا مجمع آمین کہے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور اس پر آمین کہہ دے جیسے اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو دنیا میں اور آخرت میں رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے پیارو میرے پیارو میرے پیارو، سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سمجھیں گے اس بات کو انشاءاللہ، کیا ہو رہا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، پہلے وہ واقعہ سمجھے اور اس کے بعد میں پھر ہم اپنی زندگی کو اس پر تولے کہ ہماری زندگی کا ناپ تول کیسا ہے۔ مکے میں ایک جوان، بولو مکے میں ایک جوان، جن کو ایک عورت کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، اور بہت گہرا تعلق ہے، اور بہت گہرا عشق ہے، اور ایمان اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مکے میں ایک جوان ہے، عورت سے بہت پرانا تعلق ہے، اور اس عورت کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سب ہو رہا ہے۔ وہ زمانہ تھا جب ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گلی گلی، مکے کی گلی گلی میں ہمارے نبی کا اعلان ہوتا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے دروازے جا کر کہتے تھے، کلمہ پڑھ لینا بھائی، کلمہ پڑھ لینا بھائی، کلمہ پڑھ لے۔ اور اللہ کی قسم میرے پیارو، یہ ذمہ داری جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، یہ اللہ کا حکم تھا، اور آپ گھر سے گھر جا کر کہتے تھے کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے گھر کے پاس آئے، اس جوان کے گھر کے پاس آئے اور اس کو کہا وہی بات جو سب کو کہتے تھے، قل لا الہ الا اللہ تفلح، کلمہ پڑھ لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ گھر میں رہتا جوان ہے، اکیلا ہے، کلمہ پڑھ لے۔ وہ جوان تھے، انہوں نے منع کر دیا کہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنا، آپ آگے جائیں، مجھے کلمہ نہیں پڑھنا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر، قل لا الہ الا اللہ تفلح، میرا امتی کلمہ پڑھ لینا، کلمہ پڑھ لے، ہاں کامیاب ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ آگے جائیے۔ تیسری مرتبہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور آ کر کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ جوان کہتا ہے میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے اتنی گالیاں دی، اتنی بدتمیزی کی، اتنی بےہودگی بڑھتی کہ مجھے یقین تھا کہ
اب محمد سب کے دروازے پر جائیں گے مگر میرے دروازے پر کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ جس انداز میں میں نے گالیاں دیے، جس انداز میں بےہودگی کیے، جس انداز میں میں نے دھکے مارے ہیں، مجھے یقین تھا کہ اب محمد سب دروازے پر جائیں گے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میرے دروازے پر محمد نہیں آئیں گے۔ لیکن کہتے کچھ لمحے کے بعد پھر دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا تجھے اور دھکا مارنا ہے دھکا مار لے، مگر ایک بار کلمہ پڑھ لے، کیونکہ مجھے سب گوارا ہے مگر میرا امتی جہنم میں جائے مجھے گوارا نہیں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ یہ کہتے معلوم نہیں وہ کیا دل تھا، وہ کیا سوز تھا، وہ کیا دل کی تڑپ تھی۔ یہ کہتے میں نے کہا آئیے آپ میرے گھر پر اندر آئیے۔ کہتے وہ گھر پر آئے اور آ کر جو کچھ باتیں کہی ہے، یہ جوان کہتے ہیں کہ میں نے ایمان قبول کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ ایمان قبول کرنے کے بعد میں نے کہا اب مجھے کیا کرنا ہے، اب مجھے کیا کرنا۔ اور وہ شروع زمانہ مکہ مکرمہ کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمازوں کا طریقہ بتایا، کچھ قرآن پاک کا طریقہ بتایا، اور ساتھ میں ہمارے نبی نے فرمایا اسلام مذہب ہے، اس میں زنا نہیں کرنے کا، بولو زنا نہیں کرنے کا، چوری نہیں کرنے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور وہاں سے بولو چلے گئے۔ کہا چلے گئے، دروازہ ایسا ہی کھلا تھا۔ وہ کہتے میں گھر میں اکیلا تھا، دروازہ کھلا تھا۔ کہتے وہ جب جانے لگے نا، میرے نبی جانے لگے تو وہ اب تو صحابی ہو گئے، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ پڑھ لیا۔ وہ کہتے جب میرے نبی جانے لگے نا تو مجھے احساس ہوا کہ کچھ دیر پہلے سب سے زیادہ اگر مجھے غصہ کسی چہرے پر آتا تھا تو وہ محمد کے چہرے پر آتا تھا، اور اب سب سے زیادہ محبت اگر ہوئی ہے تو اسی چہرے محمد سے میری محبت ہو گئی ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر ہمارے نبی کچھ نماز کے بارے میں کہہ کر چلے گئے، کچھ قرآن پاک کی تلاوت جو قرآن اترا تھا وہ سمجھا کے چلے گئے، اور ہمارے نبی نے کہا دیکھو زنا نہیں کرنے کا، چوری نہیں کرنے کا۔ کہتے یہاں سے میرے نبی کا جانا تھا اور میں میرے نبی کے چہرے کو یاد ہی کر رہا تھا، کیسا خوبصورت چہرہ، ان کی آنکھیں کتنی خوبصورت تھی، ان کا ناک مبارک کتنا خوبصورت تھا، اور ہمارے نبی کا چہرے انور کتنا کشا چہرہ تھا۔ کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے وہ عورت آئی جس سے میری محبت تھی، میرا عشق تھا، میرا تعلق تھا، وہ عورت سامنے سے بولو وہ آ گئی۔ یہ کہتے میں ایک دم گھبرا گیا کیونکہ دروازہ کھلا ہوا ہے، بھائی دروازہ بند ہوتا تو ہم اندر سے کہہ دیتے کہ بھائی بعد میں آنا، یہ تو سیدھے اندر آ گئے، اور ایک تعلق تھا پہلے سے بے تکلفی والا تعلق تھا، اندر آئی۔ اب یہ کرے تو کیا، کیونکہ میرے محمد ابھی مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ زنا، اور یہ تو سامنے آ گئی۔ انہوں نے کیا کیا معلوم ہے، اپنے چہرے کو ایسے بند کر دیا، اپنی پانچوں انگلیاں ایک طرف، پانچوں انگلیاں دوسری طرف، چہرے کو بند کر دیا اور کہا میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، تو حرام ہے، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، تو یہاں سے چلی جا۔ اب عورت سمجھی کہ مذاق کر رہے ہوں گے تو کہا ہاں ایسے تو میرا انتظار کرتے رہتے ہو اور مجھے ڈھونڈنے کے لیے آتے ہو، اور کبھی صبح ملاقات کرتے ہو، کبھی شام ملاقات کرتے ہو، آج میں تمہارے دروازے پر آ گئی تو تم اس طرح حرکت کرتے ہو، ایسی مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت نے ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، کیونکہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر تھے۔ جیسے پکڑا تو دیکھا کہ دونوں پانچوں انگلیاں گلی ہوئی ہے، تر ہو گئی ہے، کیونکہ یہ تو اندر رو رہے ہیں۔ تو وہ عورت گھبرا گئی، کہنے لگی انت تبکی، تم تو رو رہے ہو، کیا ہوا، کیا میں نے ایسے کر دیا کہ میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، اور تم واقعتاً رو رہے ہو، میں تو سمجھ رہی تھی تم مذاق کر رہے ہو۔ کہا میرے نبی آئے تھے، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ زنا نہیں کرنا یہ حرام ہے، مجھے کہا چوری نہیں کرنا یہ حرام ہے، اور انہوں نے ایک جملہ کہا، آنکھوں پر وہی انگلیاں ہیں اور انگلیوں سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے، انہوں نے ایک جملہ کہا اب میں نے طے کر لیا محمد کے چہرے کے دیکھنے کے بعد اب تیرا چہرہ دیکھنا میں حرام سمجھتا ہوں۔ میں نے محمد کا چہرہ دیکھا اور محمد پر ایمان قبول کیا، اب اس کے بعد تیرا چہرہ دیکھنا حرام سمجھتا ہوں۔ میرے دوستو کیا وہ ہمارے نبی کا درد اور سوز ہوگا کہ وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا جس محمد پر تو نے ایمان قبول کیا ہے اسی محمد پر میں بھی ایمان قبول کر رہی ہوں۔ میرے پیارو، یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ اس لیے سنایا کہ کیا ہم نبی پر ایمان نہیں لائے؟ نہیں بولو نا، کیا ہم نبی پر ایمان نہیں لائے ہیں؟ اور ایک عجیب بات ہے، ہر نبی دنیا میں آئے، 1,24,000 کہو، 2,24,000 کہو، آئے نبی آئے
گئے. بولو ساتھ میں بولو, نبی آئے گئے, ان کے معجزے بھی گئے. بولو ان کے معجزے بھی گئے. آپ کو میں ایک بات پوچھوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ڈنڈا تھا, مشہور ہے, تھا کہ نہیں تھا, جس کو عصا کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ عصا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ڈنڈا تھا جس کو عصا کہتے تھے. کیا ہوا؟ وہ ڈنڈے نے بڑے بڑے کمال کیا کیے؟ 2 بڑے بڑے کمال کیے وہ ڈنڈے نے. کیے کمال, کیے کہ نہیں کیے؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سامنے سمندر, ارے بولو سامنے سمندر, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 1 لاکھ کی ٹیم. کتنے؟ اور وہ 1 لاکھ کو کہتے بنو اسرائیل. وہ 1 لاکھ کو کیا کہتے؟ بنو اسرائیل. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 1 لاکھ پوری ٹیم ہے, بنو اسرائیل ہے, سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے, اور سامنے سمندر آیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا معاملہ, کیونکہ آگے جائے تو بولو سمندر ڈوب جائیں گے, اور پیچھے جائے تو فرعون کا لشکر. اور حضرت موسیٰ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 1 لاکھ, جس میں مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, بچیاں بھی, جانور بھی, سواریاں بھی, اور برتن بھی, اور کپڑے بھی. مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ سب کی ذمہ داری لے کر آگے بڑھے. اب ایسی کیسی ذمہ داری کہ سامنے سمندر ہے, وہاں بھی موت ہے, اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, بولو وہاں بھی موت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے, اللہ یہ کیا ہو رہا؟ اللہ آپ کے حکم سے میں 1 لاکھ کو لے کر آیا, لیکن اللہ پیچھے تو فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور آگے سمندر ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ وہی عصا, ڈنڈا, مارو سمندر پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چوکے, اللہ سمندر پر ماروں گا کیا ہوگا؟ کیا ہو تو سمندر سمندر ہے, عصا عصا ہے, ایک ڈنڈا ڈنڈا ہوتا ہے, اور اتنا بڑا سمندر ہے. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ عصا سمندر پر مارو, پانی کو کھڑا کر دوں گا اور راستہ بنا دوں گا. بولو سبحان اللہ. اور ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر وہ ڈنڈا رکھا, اللہ نے راستے پر راستے بنائے. دونوں طرف پانی کی دیوار کھڑی ہوتی ہے, بیچ میں راستہ ہوتا ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے وحی بھیجی میرے پیغمبر موسیٰ, اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے, ڈنڈا ہے, اسے سمندر پر مارے. سمندر پر مارتے جاؤ گے, تمہارا کام سمندر پہ ڈنڈا رکھنا ہوگا, میرا کام سمندر میں راستے بنانا ہوگا. خیر بہت لمبا واقعہ. مجھے بتانا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ڈنڈا تھا, جس نے کس میں راستے بنائے تھے؟ ارے بولو نا, ٹائم بہت کم ہے. سمندر میں. ابھی تو میں اس پر آ رہا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا ہے. ہاں بنے راستے. اچھا یہ ڈنڈے کا ایک اور کمال تھا. کیا کمال تھا؟ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ڈنڈے کا کمال معلوم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے کو کیا معلوم. کہا پھینکو زمین پر, پھینکو زمین پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے کو زمین پر ڈالا, وہ ڈنڈا سانپ بن گیا. ارے بولو وہ ڈنڈا تو اتنا بڑا سانپ بنا کہ حضرت موسیٰ کو خود ڈر ہونے لگا. اللہ سانپ, اتنا بڑا سانپ. اللہ نے کہا پکڑو. کہا اللہ کوئی سانپ کو تھوڑی پکڑتا ہے. اللہ نے فرمایا پکڑو نا, میرا حکم ہے. حضرت موسیٰ نے پکڑا, پھر ڈنڈا بن گیا. جیسے پکڑا پھر وہ کیا بن گیا؟ عصا بن گیا, جس کو قرآن کریم نے فرمایا قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موسیٰ اپنے ڈنڈے کو زمین پر ڈالو. حضرت موسیٰ نے رکھا, اللہ نے اسے سانپ اور اژدہا بنا دیا. پھر اللہ نے کہا اسے تھام لو, اللہ نے پھر اسے عصا اور ڈنڈا بنا دیا. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا, نبی تھے حضرت موسیٰ, اور ڈنڈے کا کمال تھا. آج بھی وہ ڈنڈا ہے, آج بھی وہ ہے. آپ ترکی جاؤ, استنبول کے میوزیم میں جاؤ, میں تو نہیں گیا لیکن ہم نے بڑے بڑوں سے سنا, آج بھی وہ ڈنڈا, اور باہر بہت بڑا بورڈ لگا ہے عصائے موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا. لیکن آج اگر کوئی اس کو نکال کے مارو سمندر پہ ڈوب جائے گا. ارے بولو ڈنڈا اوپر اوپر تیرتا رہے گا, لکڑا ہے تو تیرتا رہے گا, اور اس کو زمین پہ 1000 مرتبہ پٹکو ایک سانپ نہیں نکلے گا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی آئے, اور بولو نبی گئے.
ان کے ساتھ میں جو معجزہ اور کمال تھا وہ بھی ساتھ میں نہیں بولو نا، وہ بھی ساتھ میں چلا گیا، وہ بھی ساتھ میں چلا گیا۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، سب نبی آئے، سب کے معجزے گئے، بولو سب نبی آئے، سب کے معجزے مکمل ہو گئے۔ اللہ نے جو کمال دیا وہ ہمارے آقا کو، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ نے ایک معجزہ ایسا دیا ہمارے نبی کو، ساتھ میں بولا ایک معجزہ اللہ نے ایسا دیا ہمارے نبی کو، ایک معجزہ ایسا دیا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ معجزہ تا قیامت رہے گا، اور وہ معجزہ جو اللہ نے ہم کو دیا وہ قرآن کی شکل میں دے دیا۔ بولو وہ قرآن کی شکل میں دے دیا۔ اور قرآن بھی کیسے دے دیا معلوم؟ قرآن کیسے دے دیا کہ جب ہمارے آقا جب ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا تھا کیف کان اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے آ کر حضرت عائشہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، میرے نبی کی زندگی کیسی تھی، میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، میرے نبی کے رات اور دن کیسے تھے، میرے نبی کے کپڑے مبارک کیسے تھے۔ ایک جب صحابی نے حضرت عائشہ کو پوچھا، حضرت عائشہ نے فرمایا سوال بہت بڑا ہے، جواب بہت بڑا ہوگا، کیونکہ پوری زندگی بیان کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے، لیکن ہماری ماں حضرت عائشہ نے فرمایا تھا خلقہ القرآن، خلقہ القرآن، یعنی اتنا لمبا سوال مت پوچھو، قرآن دیکھ لو، قرآن دیکھ لو، قرآن دیکھتے جاؤ گے مصطفیٰ نظر آئیں گے، مصطفیٰ دیکھتے جاؤ گے قرآن نظر آتا جائے گا۔ آج میرے پیارو وہ واقعہ، انہوں نے اپنے ہاتھوں پر انگلیاں رکھی، کیا جملہ کہا، پیارے نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد اب تمہارا چہرہ دیکھنا۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، ہاں یا نہیں؟ کیوں ایسے ٹھنڈے کائے کو بیٹھے ہو؟ میں کوئی عجب غریب بات کر رہا ہوں؟ ارے بولو نا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، پڑھا ہے نا؟ تو پھر ہم دارو گٹکا، کیا دارو اور گٹکے سے جو محبت تھی، کیا محبت ہے؟ وہ محبت ان کو بھی تو تھی نا، مکے والے کو، مکے والے کو تھی نا، عورت سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ ارے بولو نا، عورت سے محبت تھی۔ اچھا اس وقت پورا قرآن نازل ہوا تھا، پوری شریعت نازل ہوئی تھی، سارے احکام نازل ہوئے تھے، صرف محمد کا چہرہ دیکھنے کے بعد اب تیرا چہرہ دیکھنا حرام سمجھتا ہوں۔ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ مسجدوں پر مسجدیں، قرآن پر قرآن، حدیث پر حدیثیں، علماء پر علماء، مدرسے پر مدرسے، زمینوں پر زمینیں خریدی جا رہی ہے، بچوں کا مدرسہ، لڑکیوں کا مدرسہ، دعوت تبلیغ کی محنت، خانقاہ کی محنت، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آج کا ہمارا جوان کیا نبی کی محبت میں یہ ڈرگز چھوڑ نہیں سکتا، یہ پاؤڈر چھوڑ نہیں سکتا، یہ نشہ چھوڑ نہیں سکتا؟ کیا ہمارا ایگو اتنا اوپر ہے کہ ہم نبی کی چاہت کو بھی ٹھکرا کے پھینک سکتے ہیں؟ اور یہ جو کہتے ہیں نا نہیں چھوٹے گا، اس پر بھی میں آ رہا ہوں، اس سے بڑا جھوٹا اور کمین آدمی کوئی نہیں جو یہ کہے کہ میرے کو عادت ہو گئی اب نہیں چھوٹے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے، یہ راستے میں جاؤ، کسی انسان یا جانور کا پاخانہ ہو، ہاتھ لگاؤ، کرو گے؟ کرو گے ہاں یا نہ؟ حالانکہ وہ میری نظر میں پاخانہ ہے، آپ کی نظر میں پاخانہ ہے، بدبو آتی ہے، ہاتھ لگاؤ گے؟ نہیں لگاؤ گے۔ یہ جو شراب ہے نا، گٹکا، شراب، ہر وہ چیز جو ہمارے دماغ پر اثر کرے اور ہماری باڈی کو ڈیمیج کرے، قرآن پاک نے اس کو پاخانہ کہا ہے۔ تو ہم پاخانہ، ہاں منہ میں دارو، منہ میں پاخانہ۔ اور میں نہیں کہتا، کس نے کہا؟ میں ابھی پڑھوں گا انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ پھر کیا کہا معلوم قرآن نے؟ جس کو شراب، گٹکا، نشہ اس کی عادت ہو جائے، قرآن نے ایک ایک انگلی پر گننا، سب سے پہلے قرآن نے اس کو کیا کہا؟ دوسرا قرآن کریم نے کہا یہ شیطان کا کام ہے، اس کے قریب شیطان ہوگا، اس کے قریب کبھی فرشتہ نہیں آئے گا۔ جس کو دارو کی، گٹکے کی، بیڑی کی، سگریٹ کی، تمباکو کی، جو دماغ کو بغیر اس کے آدمی کو چین نہ آوے، سکون نہ آوے، بلکہ میرے مولانا جاوید صاحب یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، پاؤڈر، یہ دارو کو کیا کہے؟ موبائل بھی ایک نشہ ہے، جب تک ننگا گیری نہیں دیکھتا نا وہاں تک اس کا موبائل کا کام پورا نہیں ہوتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ دوسری بات، پہلی بات قرآن نے اس کو گندگی کہا، نمبر دو قرآن نے کہا شیطان تیرے قریب رہے گا، فرشتہ تیرے قریب، اور تیسری بات
آج ہمارے یہاں دیکھا ہوگا آپ نے لڑائی جھگڑے بہت ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور باہر کی لڑائی چھوڑو، بھائی سگے بھائی کے لیے چھرا لے کے نکلتا ہے. ہاں ہمارے گھروں میں بھی جھگڑے، عورت کا جھگڑا دیورانی کے ساتھ بھی جھگڑا، اور جیٹھانی کے ساتھ بھی جھگڑا، اور ساس کے ساتھ تو جھگڑا اعلیٰ درجے کا جھگڑا ہوتا ہے. اس کے بعد میں ہسبینڈ کے دو کام ہوتے ہیں، یا تو بیوی کی طرف آتا ہے تو ماں کو چھوڑ دیتا ہے، یا ماں کی طرف جاتا ہے تو بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. اور پھر ہمارے سماج میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اتنے جھگڑے. اور پھر جھگڑے بھی کیسے ہوتے؟ وہ گجرات کا نہیں ہے، وہ خاندیش کا ہے. وہ گجرات کا نہیں، وہ خاندیش کا ہے، وہ بہار کا ہے، وہ بنگال کا ہے، وہ یو پی کا ہے. یہ ہم کو ہمارے نبی نے یہ سکھایا تھا. بولو نا، ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا تھا کہ یہ سب تقسیم کرنے کا. یہ وورا ہوگا، یہ میاں ہوگا، یہ میمن ہوگا، یہ گجراتی ہوگا، یہ بہاری ہوگا، یہ یو پی کا ہوگا، یہ سنی ہوگا، یہ تبلیغی ہوگا، یہ اہل حدیث ہوگا، یہ مقلد ہوگا، یہ غیر مقلد ہوگا، اور یہ غلط وہ غلط، یہ غلط وہ غلط. تو فرشتہ تو ہی پیدا ہوا ہے، سب غلط. تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ ہمارے باپ دادا بھی نہیں جائیں گے جنت میں. یہ عداوت دشمنی بولو ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ جب ہمارے سماج میں دارو اور نشہ ہوگا، قرآن کہتا ہے تیسری بات، اس سماج کے اندر آپس میں دشمنی اور کینہ کپٹ، روز کے قتل، روز کے مرڈر، یہ وجود میں آئیں گے. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قرآن نے جو کہا، سب سے پہلے قرآن نے کہا یہ پاخانہ ہے. کہا شیطان تیرے قریب ہوگا، فرشتہ تیرے قریب نہیں آئے گا. تیسری بات اللہ نے کہا جس سماج میں یہ چیز ہوگی وہاں لڑائی جھگڑے، ماں بہن کی گالیاں. ہمارے یہاں کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ آپ جاؤ ہمارے یہاں کے جتنے ایریا سے آپ لوگ آئے اس ایریا میں جاؤ، جیسا قدم رکھو کوئی ماں کی گالی دے رہا ہے، کوئی بہن کی گالی دے رہا ہے، کوئی اتنی خراب گالی دیتا اور پھر کہتا بھی میری تو 5 کلو کی گالی ہے. مطلب گالی دینے میں بھی مہارت حاصل کیا ہے. اچھا، اور چوتھی بات اللہ نے کیا فرمایا؟ جس سماج میں دارو ہوگا، شراب عام ہوگا، اے میرے پیارو توبہ کریں گے؟ بول توبہ کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت زبردست اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ جو شراب کا اور گٹکے کا عادی ہو جائے گا نا، ایک وقت آئے گا اس کی زبان پر غیروں کا نام آئے گا. اللہ کہتے میری قسم میرا نام اس کی زبان پر نہیں آئے گا، میرا نام اس کی زبان پر نہیں آئے گا. یہ اللہ خود فرماتے میرا نام اس کی زبان پر نہیں آئے گا. اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں وہ سب دروازوں پر جائے گا، سب دروازوں پر جائے گا، لیکن جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہوگی یعنی میرا گھر ہوگا، اس گھر میں آنے کی میں اس کو توفیق نہیں دوں گا. یہ اللہ بیان کر رہے ہیں. اچھا، یہ اتنی زیادہ جو کہ بھائی شراب گندگی بھی ہے اور شیطان قریب ہوگا، فرشتہ قریب نہیں ہوگا. جس سماج میں یہ ہوگا وہاں دشمنی، عداوت، گالی گلوچ یہ سب ہوگا. اور جس جگہ پہ یہ ہوگا وہاں اللہ کا نام زبان پہ نہیں آئے گا. وہ سب دروازے پر جائے گا مگر اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں چڑھ پائے گا. یہ سب باتیں وہ صحابی کو معلوم تھی، وہ مکے والے صحابی کو معلوم تھی یہ سب باتیں. یہ تو قرآن میں بعد میں آیا نا. یہ سب باتیں وہ صحابی کو معلوم تھی. انہوں نے صرف کیا دیکھا تھا؟ نبی کا چہرہ دیکھا تھا. اور آج ہم کہیں گے ہم نبی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، بے شک نہیں دیکھ سکتے، لیکن قرآن تو دیکھ سکتے ہیں. اور ہماری ماں حضرت عائشہ نے فرمایا جس نے قرآن دیکھا اس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا اس نے قرآن دیکھا. تو قرآن تو دیکھ سکتے نا ہم لوگ میرے پیاروں. اور اتنا سب دھمکی دینے کے بعد بھی پھر بھی ہمارے اندر کوئی سدھارا نہیں آتا. بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب میں آپ کو جو میں نے آپ کو کہا نا، آپ سوچتے ہوں گے قاری احمد علی کیوں ایسا بول رہا؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے پارہ نمبر 7 تو سمجھتے ہو یعنی 7. اور زیادہ دور مت جانا، پارہ نمبر 7 کا پہلا پیج ہوئے نا، اس کو ایسا خالی دوسرا پیج کھولنا، آپ کو یہ سب اس میں جو میں نے کہا ملے گا. میں پڑھ کر بتا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. سب سے پہلے رجسن جو پاخانے کی گندگی ہے، شراب اور نشے کی وہی گندگی ہے. پھر من عمل الشیطان، شیطان قریب آئے گا، فرشتہ تیرے قریب. پھر فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
اللہ نے صاف فرمایا جس سماج میں نشہ ہوگا، شراب ہوگا، دارو ہوگا، یاد رکھنا وہ سماج کے اندر بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، ریونج، مار دھاڑ، مڈر، گالی گلوچ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ہو گئی 3 باتیں ہو گئی۔ اور چوتھی بات وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا شراب کا نشہ ہوگا، کوئی بھی نشہ ہوگا، یاد رکھنا اللہ کا نام زبان سے چھین لیا جائے گا۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ فرماتے جس کے اندر یہ عادت لگ گئی سب درباروں میں جائے گا۔ اللہ کہتے جہاں 5 نمازیں میرے گھر کی سیڑھی چڑھنا بھی اس کو نصیب نہیں کروں گا۔ اس لیے آج ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں میرے پیاروں کہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ وہ بھی تو تھے جنہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا تھا، لیکن قرآن پاک کی ایسی آیات نہیں آئی تھی، مگر چہرہ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا مصطفیٰ کے چہرے کے بعد اب میں کسی اور کا چہرہ دیکھنا حرام سمجھتا ہوں، یعنی حرام چیز کو میں حرام سمجھتا ہوں، حلال کو حلال سمجھتا ہوں۔ میرے دوستوں ہمارے پاس نبی آئے، بولو آئے کہ نہیں آئے؟ ہمارے درمیان میں نبی آئے، علماء آئے، اولیاء کرام آئے، اور اولیاء کرام آتے تھے، آتے ہیں، اور قیامت تک اللہ کے ولی آتے رہیں گے۔ لیکن میرے یہ جوان کیوں ہماری طبیعت میں سدھارا نہیں آتا؟ کیوں سدھارا نہیں آتا؟ اب میں پوائنٹ پر آ جاؤں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ کیوں سدھارا نہیں آتا؟ کیونکہ جب آدمی بیمار ہو جو دوا بولے وہی کرنے کا، نہیں کرے گا تو بھی بیمار، الٹی دوا کرے گا تو بھی۔ بھائی کسی کو جیسے میرے کو ڈائبٹیز ہے، اب میرے کو ڈائبٹیز میں ڈاکٹر نے کہا صبح ٹیبلٹ، شام کو 1 ٹیبلٹ اور انسولین لینے کا، اب میں نہیں لوں تو بیماری بڑھتی جائے گی۔ تو میرے پیارو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے پوچھا کہ اللہ میری امت میں یہ عادت آوے، اس کے لیے سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ بہترین علاج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 علاج بتائے کون کون تیارے کرنے کے لیے۔ اور یہ 2 علاج میں یعنی یہ دیکھو ڈاکٹر کا علاج کیا ہوگا؟ میرے کو دیا، میرے کو ڈائبٹیز اچھا ہو گیا، ڈائبٹیز اچھا ہو گیا، ہو سکتا پریشر شروع ہو گیا، چلو پریشر کا دوا دیا، اب ڈائبٹیز بھی کنٹرول میں آیا، پریشر بھی کنٹرول میں آیا، لیکن دوا کا ری ایکشن ہو گیا۔ وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ دنیا ہے، دنیا کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود، ارے بولو نا اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود۔ صحیح میں اللہ کی قدرت سمجھنا ہو نا۔ امام احمد ابن حنبل تھے نا، امام احمد ابن حنبل، ان کو کسی نے پوچھا کہ اللہ کو کیسے پہچانے کہ اللہ ہے؟ بھئی یہ کیسے پہچانے کہ اللہ ہے؟ امام احمد ابن حنبل نے انڈا منگوایا۔ کیا منگوایا؟ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں انڈا بھی نہیں دیکھا، وہ بھی میں جیب میں لایا کروں۔ ارے بولو نا ہاں، انڈا۔ تو سامنے والے نے کہا یہ انڈے سے کیسے معلوم پڑے گا کہ اللہ ہے؟ کہا اس میں انڈے میں اندر جانے کا راستہ؟ بولے نہیں۔ باہر آنے کا راستہ؟ نہیں۔ اس میں اندر کوئی دروازہ؟ نہیں۔ اس میں کوئی کھڑکی؟ نہیں۔ اس میں کوئی ہوا جانے کا راستہ؟ نہیں۔ اس سے ہوا نکلنے کا راستہ؟ نہیں۔ جو انڈے میں نہ آنے جانے کا راستہ، نہ دروازہ، نہ کھڑکی، نہ ہوا، اسی انڈے میں اللہ روح ڈالتا ہے اور ایک مرغی کو زندہ کرتا ہے۔ جو یہ کرتا ہے وہ کوئی کرنے والا ہے اور وہی ہمارا اللہ ہے۔ اور جو اللہ یہ کر سکتا، کیا وہ اللہ ہم کو برباد اور تباہ نہیں کر سکتا؟ کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ اس لیے چلو 2 کام کر لو آٹومیٹک۔ کوئی لاکھ کہتا ہو کہ میرے کو 15 سال سے گٹکے کی عادت ہے، کوئی لاکھ کہے 20 سال سے پیتا ہوں، اب کہاں چھوڑوں گا؟ میرے پیاروں میں اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں ممبر کے قریب ہو کر گارنٹی دیتا ہوں، یہ 2 کام کر لے اللہ کچھ دن میں آٹومیٹک یہ سب نشہ چھڑا دے گا۔ لیکن کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، حالانکہ اس کے دوا کا تو ری ایکشن بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے علاج کا ری ایکشن نہیں ہوگا بلکہ دوسرے اچھے ایکشن شروع ہو جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور آپ سب کو میں علاج بتا رہا ہوں۔ پارہ نمبر 21، بولو پارہ نمبر، ایک دم آسان، پارہ نمبر 21 آیت نمبر 1۔ یہ تو دیکھ سکتے ہو کہ نہیں؟ قرآن کھولو، 21 والے پارے پہ جاؤ، اس کی سب سے پہلے والی آیت پہ جاؤ۔ اللہ نے کھول کر بتا دیا میرا بندہ یہ 2 کام کر لے، سارے تیرے نشے، سارے تیرے گناہ چھڑا دوں گا۔ اور پھر اس کا ایکشن کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ جس کے لیے تو کرتا ہے وہ تو چھڑا دوں گا، مگر ساتھ میں فائدہ یہ ہوگا کہ آج تک تو روزی کے لیے پریشان تھا، یہ 2 کام کر لے، چھپر پھاڑ کے تیرے گھر میں روزی بھی پہنچا دوں گا۔ اور پھر اللہ کہتے اس سے بڑھ کر ایک بات یاد رکھنا، تیرے گھر کے سارے جھگڑے دور کر دوں گا، اور ایسا کروں گا کہ بغیر حساب و کتاب کے تو اور تیری فیملی جنت میں چلی جائے گی۔
کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ دو کام کرنے، دو کام. کیا دو کام کرنے؟ میں پھر بتا رہا ہوں. پارہ نمبر 21 آیت نمبر 1. کون سے دو کام کرنے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، ایک کام. دوسرا کام وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. فائدہ کیا ہوگا؟ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ ادھر ادھر مت بھٹک. یہ مت کہہ کہ مجھ سے سگریٹ نہیں بند ہوگی، مجھ سے دارو نہیں چھوٹے گا، مجھ سے پاؤڈر نہیں ختم ہوگا. مولانا وہ عادت ہو گئی، اب تو چین بھی نہیں آتا. اللہ کہتے میں کریٹر ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا، مجھے معلوم ہے کیسے چھڑانا ہے. اللہ فرماتے ہیں کچھ دیر قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کے پڑھ لیا کر اور 5 وقت کی نماز پڑھ لے. دو کام تیرے ہوں گے، سارے گناہوں کو چھڑانا اللہ کہتے میری ذمہ داری ہوگی. اللہ کہتے روزی چھپر پھاڑ کے تیرے گھر میں دینا وہ بھی میں کروں گا. اور اللہ کہتے بغیر حساب کتاب جنت میں بھی میں تجھے پہنچاؤں گا. اب اتنا آسان تو میرے خیال سے کچھ نہیں. اور میں نے اس کا ایک سروے کیا، وہ سروے بھی آپ کو سنا دوں. ہمارے دن رات کے گھنٹے کتنے؟ اس میں سے اللہ صرف 2 گھنٹے مانگ رہے ہیں. ہم لوگ یہ میل ویل پہ کام کرنے جاتے ہیں، 8,000 کے 12,000 کے 15,000 پگار دیتا ہے. کتنا گھنٹہ کام لیتا ہے؟ 8 گھنٹہ لیتا ہوگا. اور کبھی آگے پیچھے ہو تو ماں بہن کی گالی دیتا ہے. اگر کبھی اور زیادہ آگے پیچھے ہو تو پگار کاٹتا ہے. صحیح کہ نہیں میرے پیارو؟ کبھی ہم کو پوچھتا بھی نہیں کہ تیرے کو بخار آیا کہ نہیں آیا، تیری بیوی بیمار ہے کہ نہیں بیمار ہے. میرے پیارو اللہ جو ہم کو کھلانے والا وہ صرف کتنے گھنٹے مانگتا ہے؟ وہ بھی کیسے 2 گھنٹے مانگتا ہے معلوم؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اس میں وتر کی نماز کو بھی رکھو، واجب وتر کو، اور اس کو ایک دم آرام سے پڑھو اور اندازہ لگاؤ 1.5 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں جائے گا. کتنا ہوا؟ 1.5 گھنٹہ. اور میں کہتا ہوں کہ ہمارا موبائل کا جو کام ہے نا، یعنی موبائل پہ جو گندا گندا کام کرتے ہیں نا، اس کو تھوڑا سائڈ پہ رکھو اور آدھا گھنٹہ قرآن کے پیچھے محنت کر لو تو 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے دینے کے آئیں گے؟ 2. اور یہ 2 گھنٹے میں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ گندی عادتیں چھوٹ جائے گی. بولو سبحان اللہ. نمبر 2 چھپر پھاڑ کے روزی آئے گی. بولو سبحان اللہ. آج تک ہم کسی کے نوکر تھے، وہی جگہ اللہ ہم کو سیٹ بنائے گا. بولو سبحان اللہ. اور سب سے بڑی بات کوئی حساب کتاب نہیں، جنت میں داخل ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. تو بولو 2 گھنٹہ دینے کو کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. دیکھو جھوٹ نہیں ہے، جمعہ کا دن ہے، باہر جا کے پلٹ نہیں جانے کا. پلٹ نہیں ہے، کریں گے نا؟ بولو دیں گے نا انشاءاللہ. باقی باتیں تو بہت لمبی لمبی ہوتی ہے لیکن وقت یہاں پر ختم ہو گیا نا، وقت ختم ہو گیا. اب مجھے خالی ایک بات آپ سے کہنا ہے کہ ابھی میں یہاں آیا، میں خود بیمار چل رہا ہوں. دعا کرو اللہ میرے کو شفا عطا فرمائے. میرے ایک دوست تھے شاہ نواز جو میرے قدم بقدم ساتھ میں رہتے تھے، ان کے ابا کا بھی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا. پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، ناک کی ہڈی ٹوٹی. دعا کرو اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اور بھی بہت سے آپ بیمار ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے.